عزیزان گرامی، خداوند عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی تیسری آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، کہ آج کے روز کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گیا اور آپ کافر سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج کے روز دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا، پسند کیا۔ یہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول، آج کے روز کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ کافر مایوس ہو گئے؟ وجہ کیا ہے، علت کیا ہے کافروں کے مایوس ہونے کی، دین اسلام سے مایوس ہونے کی کیا وجہ ہے؟ آخر کیا رابطہ تھا کافروں کا دین اسلام سے؟ کیا وجہ تھی، کیوں یہ مایوس ہو گئے؟ تو اس کے لیے ہمیں اس آیت کا شان نزول دیکھنا ہوگا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے، نازل ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تو جب ہم نے اس کے شان نزول کو دیکھا تو اس کا شان نزول ملتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے مولائے کائنات کی ولایت کا اعلان کیا ہے، غدیر خم کے میدان میں مولائے کائنات کو خداوند عالم کے حکم سے اپنا ولی قرار دیا ہے اور لوگوں کا حاکم اور سرپرست بنا دیا ہے۔ جب یہ اعلان ہو چکا تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوتی ہے، جبرائیل امین یہ آیت لے کر نازل ہوتے ہیں کہ آج کے روز کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گیا۔ تو معلوم ہوا جس چیز سے کافر مایوس ہو رہے ہیں وہ اور کوئی چیز نہیں بلکہ ولایت امیر المومنین ہے۔ یعنی اس کے پہلے جتنی چیزیں بیان ہوئی، جتنے احکام نازل ہوئے، ان کے بارے میں نہیں ملتا کہ کافر ان سے مایوس ہو گئے۔ نہ تو نماز سے مایوس ہوئے ہیں، نہ تو روزے سے مایوس ہوئے ہیں، نہ تو حج و زکوٰۃ سے مایوس ہوئے ہیں، نہ تو خمس سے مایوس ہوئے ہیں، نہ تو حج بیت اللہ سے مایوس ہوئے ہیں۔ لیکن اگر کسی چیز سے یہ کافر مایوس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے ولایت امیر المومنین۔ یعنی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ولایت ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک عظیم شے ہے، دین اسلام کی ایک عظیم رکن ہے جس سے کافر بھی مایوس ہے۔ اس لیے کہ یہ اگر عظیم نہ ہوتی تو نماز سے مایوس ہوتے ہوئے نظر آتے۔ نماز دین اسلام کا وہ رکن ہے کہ جس کے ذریعے سے کافر اور مسلمان کی شناخت ہوتی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو پہچاننا ہے تو اسے نماز کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ نماز کو دین کا چہرہ کہا گیا ہے اور چہرے سے انسان کی شناخت ہوتی ہے۔ لیکن اتنی عظیم عبادت ہونے کے باوجود بھی کافر نماز سے مایوس نہیں ہے کہ مسلمان ہے، مسلمان کو نماز پڑھنا ہے، مسلمان ہے، مسلمان کو روزے رکھنا ہے، مسلمان ہے، مسلمان کو حج بیت اللہ انجام دینا ہے۔ یعنی دین اسلام کے جتنے احکامات نازل ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام مسلمانوں کو انجام دینے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کوئی احکامات سے کوئی کافر مایوس ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے جس چیز سے یہ کافر مایوس ہو رہے ہیں وہ دین اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، ایک عظیم چیز ہے، ایک عظیم بنیاد ہے۔ تو آخر وجہ کیا ہے، اس ولایت سے یہ کافر مایوس کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کے مایوس ہونے کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، یہ شیطان بھی جان رہا تھا کہ یہ جو رسول آئے ہیں
یہ آخری رسول ہے، آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا ہے۔ اور شیطان بھی خوش تھا کہ رسول جانے والے ہیں، اور رسول کے جانے کے بعد میں لوگوں کو بہکانا شروع کر دوں گا اور لوگ دین اسلام سے منحرف ہو جائیں گے۔ اور جو کافر تھے وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آخری رسول ہے، اس لیے کہ رسول نے اعلان کیا کئی مرتبہ کہ میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ آسمانی آخری کتاب ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ تو کافر بھی دل ہی دل میں خوش تھے کہ یہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، یہ آخری رسول ہے، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا ہے، تو ہمیں موقع مل جائے گا، جیسے ہی رسول کی آنکھیں بند ہو جائے گی ہم اپنے پرانے دن پر پلٹ جائیں گے، ہم دین اسلام سے منحرف ہو جائیں گے۔ تو یہ خواہش تمام کافروں کے دل میں تھی۔ وہ جو تازہ تازہ ایمان لائے تھے، اسی لیے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ پر یہ آیت نازل ہو چکی تھی کہ اس پیغام کو پہنچا دیجئے، یہ بتا رہی ہے آیت کہ پہلے سے یہ ولایت کا پیغام آ چکا تھا، لیکن پیغمبر اسلام کو چونکہ اس بات کا خوف تھا، اس بات کا خدشہ تھا کہ یہ جو ابھی تازہ تازہ ایمان لائے ہیں کہیں یہ دین اسلام سے منحرف نہ ہو جائے، لہٰذا پیغمبر اکرم اس پیغام کے پہنچانے میں دیری کر رہے تھے۔ تو یہاں آیت نے بتا دیا کہ آپ کافروں سے نہ ڈرے، اللہ سے ڈرے، اس لیے کہ خداوند عالم اس کا بہترین انتظام کرنے والا ہے۔ جو خدشہ تھا وہ خدشہ ختم ہو گیا، وہ خوف دور ہو گیا، اور پیغمبر اسلام نے اس پیغام کو پہنچا دیا اور بتا دیا کہ کافر دین اسلام سے کیوں مایوس ہے۔ وہ اس لیے مایوس ہو گئے کہ جو رہنما ہے، جو ہادی برحق ہے، کہ جب پیغمبر اسلام چلے جائیں گے، وہ یہ سوچ رہے تھے جیسے ہی پیغمبر اکرم کی آنکھیں بند ہو جائے گی، رہنمائی ختم ہو جائے گی، ہدایت ختم ہو جائے گی اور ہمیں اپنے دین پر پلٹنے کا موقع مل جائے گا، لیکن جیسے ہی ولایت امیر المومنین کا اعلان ہو گیا تو اب یہ سلسلہ، یہ ہدایت کا سلسلہ مولائے کائنات سے لے کر ہمارے آخری امام تک جاری اور ساری ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی یہ جو سوچ رہے تھے کہ ہم اپنے دین پر پلٹ جائیں گے، اب ان کے پاس کوئی موقع نہیں ہے، کوئی علت نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے اپنے دین پر واپس پلٹنے کا، اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے اپنے بات کے لیے انتظام کر دیا ہادی اور امام کا، اور ولایت مولائے کائنات کے ذریعے سے ختم نبوت پر مہر بھی لگا دی گئی کہ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا ہے، ان کے بعد سے سلسلہ امامت شروع ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہٰذا یہ کافر مایوس ہو گئے دین اسلام سے، اور اس کے بعد آیت میں ذکر ہو رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی جیسے ہی ولایت مولائے کائنات کا اعلان ہو گیا تو خداوند عالم نے بھی اعلان کر دیا کہ آج کے روز دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی اور ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ تو وہ چیز جس پر دین مکمل ہوا ہے وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب،
وہ چیز جس پر نعمتیں تمام ہوئی ہے وہ ہے ولایت مولائے کائنات، اور جس پر دین پسندیدہ ہوا ہے، جس دین کو خداوند عالم نے پسند کیا ہے، وہ ولایت علی ابن ابی طالب والا دین ہے۔ یعنی جس دین اسلام میں ولایت مولائے کائنات نہ ہو وہ دین خداوند عالم کو بھی پسند نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ ولایت مولائے کائنات اتنی اہم ہے، اور یہ ولایت کا اعلان اتنا اہم تھا کہ ولایت کے اعلان کے بعد پیغمبر اسلام نے لوگوں کو رخصت نہیں کیا، بلکہ 3 دن تک وہیں ٹھہرے رہے، رکے رہے 3 دن تک۔ کیوں رکے رہے؟ اس لیے کہ بیعت مولائے کائنات کا سلسلہ شروع تھا، مولائے کائنات کی بیعت ہو رہی تھی، اور یہ سلسلہ ایک دن میں ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع ہے، تو 1.25 لاکھ حاجی بیعت کیسے کرتے ایک دن میں؟ لہٰذا 3 دن تک انہیں روکا گیا۔ اور یہ پیغمبر اکرم کی ایک حکمت عملی بھی تھی کہ یہ جو پیغام ہے ولایت کا یہ تمام لوگوں تک پہنچ جائے۔ جب پیغمبر اکرم نے ولایت مولائے کائنات کا اعلان کیا تو تمام حاجیوں سے یہ بھی کہا کہ اس پیغام کو جو حاضرین ہے وہ غائبین تک پہنچائے، یعنی جو یہاں حاضر موجود ہے، جو حاجی یہاں موجود ہے، اس پیغام کو تمام امت مسلمہ تک پہنچایا جائے کہ مولائے کائنات کو مولائے کائنات کی ولایت کا اعلان ہو چکا ہے، اور پیغمبر اکرم کے بعد مولائے کائنات حاکم اور سرپرست ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب چونکہ اس پیغام کو تمام لوگوں تک پہنچانا ہے، لہٰذا اس حکمت عملی کو بھی پیغمبر اکرم نے انجام دیا۔ آج کا یہ دور ہے، جب کوئی باہر جاتا ہے گھر سے تو اس کے آنے کی تاریخ طے رہتی ہے کہ فلاں تاریخ کو آنے والا ہے، تو گھر والے انتظار میں رہتے ہیں کہ جس تاریخ کو وہ آنے والا ہے اس تاریخ کو اس کے منتظر رہتے ہیں کہ ہمارا گھر والا آج کی تاریخ کو گھر آنے والا ہے۔ ایسے ہی اس زمانے میں بھی جب کوئی گھر سے باہر جاتا تھا، طولانی سفر ہوتا تھا، 3 مہینے کا سفر ہے، 2 مہینے کا سفر ہے، تو وہ لوگ منزلیں طے کرتے تھے کہ ایک دن میں ایک انسان اتنی منزلیں طے کرتا ہے، اتنا سفر طے کر لیتا ہے۔ تو ہر گھر والے کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ آج ہمارے گھر والے اتنی منزل طے کر چکے ہوں گے اور فلاں دن واپس پلٹ کر لوٹ آئیں گے۔ اب حکمت عملی دیکھیے کہ یہ جو گھر والے نکلے تھے حج کے لیے دوران سفر میں، اور یہ جب گھر واپس آنے والے تھے تو گھر والے انتظار میں تھے کہ ہمارے گھر والے جو حج کے لیے گئے ہیں اس دن تک واپس آ جانا چاہیے، لیکن پیغمبر اکرم نے 3 دن تک لوگوں کو روک لیا۔ اب جو انتظار میں تھے وہ 3 دن تک اور انتظار کریں گے، اور جب ان کا گھر والا دیر سے لوٹے گا تو وہ سوال کریں گے کہ دیر سے آنے کی وجہ کیا ہے۔ تو یہاں حکمت عملی پیغمبر اکرم کی یہ تھی کہ جو نہ چاہتا ہو، جو اعلان ولایت کو پہنچانا نہ چاہتا ہو، اس کو بھی مجبوراً یہ بتانا پڑے کہ ہم 3 دن تک مولائے کائنات کی ولایت سن رہے تھے اور مولائے کائنات کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی اگر کوئی منافق بھی مجمع میں موجود ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس اعلان کو اپنے گھر والوں کو بتانا پڑے گا کہ ہم 3 دن دیر سے کیوں آ رہے ہیں۔ 3 دن دیری کی وجہ یہ ہے کہ مولائے کائنات کی بیعت کا اعلان ہو رہا تھا، مولائے کائنات کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا، اور ہم ان کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ولایت امیر المومنین ایک عظیم شے ہے جس کے بغیر دین اسلام مکمل نہیں ہے، جس کے بغیر
خداوند عالم کو دین پسند نہیں ہے، جس کے بغیر ساری نعمتیں بیکار ہے، یہ ہے وہ عظیم شے ولایت امیر المومنین۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد قبر میں بھی سوال ہوتے ہیں اور میدان محشر میں بھی سوالات ہوں گے۔ تو یہ ولایت امیر المومنین کا سوال، یہ عقیدے کا سوال ایک ایسا اہم سوال ہے جو قبر میں بھی ہے اور میدان محشر میں بھی ہے۔ قبر میں سوال ہو گئے کہ من ربوں کا، من دینوں کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا امام کون ہے؟ بندہ مومن نے جواب دے دیا، قبر میں جنت کی کھڑکی کھل گئی۔ اب یہی سوال پھر میدان محشر میں بھی، کہ جب سوال جواب ہوں گے اور لوگ جانے لگیں گے تو ایک آواز آئے گی، منادی ندا دے گا، وقیفہم انہم مسئولون، کہ انہیں روکو اور ان سے سوال کرو۔ جب سارے سوالات ہو گئے، میدان محشر میں جو سب سے پہلا سوال ہے نماز کا سوال ہے، نماز کے بارے میں بھی سوال ہو گیا۔ اس کے بعد جب یہ جا رہا ہے جواب دے کے، تو پھر اسے کیوں روکا جا رہا ہے؟ وَقِفُهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، کہ انہیں روکو اور ان سے سوال کرو۔ تو کس چیز کا سوال ہوگا؟ روایتوں میں ملتا ہے یہاں پھر دوبارہ توحید، نبوت اور ولایت مولائے کائنات کا سوال کیا جائے گا۔ تو ہم عرض کریں گے، یا اللہ، جب تو نے قبر میں سوال کر لیا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا امام کون ہے، اور بندہ مومن نے قبر میں جواب بھی دے دیا، اور جواب دینے کے بعد قبر میں جنت کی کھڑکی بھی کھل گئی، اس کے بعد میدان محشر میں یہ دوبارہ ولایت کا سوال کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہاں جواب ملا، ہمارے والد محترم نے بتایا کہ جواب یہ ہے کہ جب قبر میں جواب دے رہا تھا تو بندہ مومن تنہا تھا، اکیلا تھا، فرشتے موجود تھے، لیکن یہاں یہ جو بندہ مومن تھا، دوسرے بندہ مومن موجود نہیں تھے، دوسرے لوگ وہاں موجود نہیں تھے۔ اب اگر اسے ولایت کی بنا پر جنت میں ڈال دیا جائے بغیر سوال کیے ہوئے، تو جو جہنم میں جا رہے ہوں گے وہ سوال کریں گے، خدایا تو انہیں جنت میں کیوں ڈال رہا ہے، ہمیں جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ اب یہ میدان محشر میں دوبارہ سوال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو جہنم میں جا رہے ہیں انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ جو جنت میں جا رہے ہیں وہ ولایت علی ابن ابی طالب کی بنا پر جا رہے ہیں، اور جو جہنم میں جا رہے ہیں وہ ولایت علی ابن ابی طالب کا انکار کر کے جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ ولایت امیر المومنین ایک عظیم شے ہے جس پر دین اسلام کی نیو ہے، جو دین اسلام کی بنیاد ہے، جو دین اسلام کا فاؤنڈیشن ہے۔ تو ہمیں اس ولایت کے دامن کو تھامے رکھنا ہے اور اس ولایت کو بھولنا نہیں ہے، اور یہی ولایت ہے جو ہمارے آخری امام تک آئی ہے۔ آج کا دن شہادت امام محمد تقی علیہ السلام کا دن ہے کہ آج ہمارے 90 امام اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ ان کے بھی کچھ واقعات آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو جواد کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور یہ لقب خود ان کے والد بزرگ امام رضا علیہ السلام کا دیا ہوا ہے۔ جواد کے لقب سے کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ امام محمد تقی علیہ السلام بہت زیادہ بخشنے والے تھے، بخشش کرنے والے تھے، اور بہت سے معجزات امام کے ملتے ہیں کہ آپ نے بہت سے لوگوں کو پیشن گوئیاں کی ہے، مریضوں کو شفا پہنچاتے تھے، اور ایسے بہت سے معجزات ہیں، جیسے تحیی الارض ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام شہید ہوئے ہیں تو امام محمد تقی علیہ السلام تحیی الارض کر کے خراسان پہنچے، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام خراسان نہیں گئے تھے، مدینے پہ تھے،
تو مدینے سے مکہ کی طرف سفر کے لیے جا رہے تھے، تو امام رضا علیہ السلام کے ساتھ آپ کے ایک صحابی محمد ابن میمون بھی تھے، جو آپ کے ساتھ سفر میں مکہ گئے اور مکہ میں تشریف فرما تھے۔ تو محمد ابن میمون کہتے ہیں، یا ابن رسول اللہ، میں واپس مدینے جانا چاہتا ہوں، کیا آپ کوئی خط اپنے بیٹے کے لیے دینا چاہتے ہیں؟ تو امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے ایک خط لکھا اور انہیں دے دیا۔ اب یہ مکے سے مدینہ کی طرف لوٹ رہے ہیں، راستے میں ان کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، بینائی چلی جاتی ہے۔ اب یہ نابینا ہو کر امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کے غلام کو امام کا خط دیتے ہیں۔ غلام رہنمائی کرتا ہے، امام سے ملاقات کراتا ہے۔ جب امام سے ملاقات ہوتی ہے، امام اپنے والد گرامی کے خط کو پڑھتے ہیں اور محمد ابن میمون سے ان کا حال پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا حال ہے؟ تو محمد ابن میمون کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ جب میں گیا تھا تو میری آنکھیں روشن تھی، لیکن جب میں آ رہا تھا تو راستے میں میری آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ تو جب امام نے یہ سنا، امام نے ایک مرتبہ اس کی آنکھوں پر ہاتھوں کو پھیرا اور اس کی بینائی لوٹ آئی اور وہ شفا یاب ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد محمد۔ تو یہ ہوتے ہیں ولی برحق، جو ہدایت کے لیے آتے ہیں، جنہیں خداوند عالم صاحب معجزہ بنا کر بھیجتا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے۔ اور روایتوں میں ملتا ہے کہ امام کو شہید کرنے کی وجہ کیا تھی؟ مامون عباسی نے امام کو شہید کیوں کیا؟ وجہ صرف یہ تھی کہ ان کے پاس یہ معجزات موجود تھے، یہ کرامات موجود تھی، یہ ہادی برحق تھے، یہ خداوند عالم کے پاس سے انہیں یہ عطا کیا ہوا تھا، ساری چیزیں ملی ہوئی تھی، لہٰذا اس سے وہ حسد کرتے تھے کہ ان کے پاس یہ سارے کے سارے معجزات کیسے موجود ہے، خداوند عالم نے انہیں کیوں امام بنایا ہے۔ بس اسی وجہ کی بنا پر امام کو قید کر لیا گیا اور قید خانے میں ہی مامون عباسی نے امام محمد تقی علیہ السلام کو زہر دیا، جس زہر کی وجہ سے امام کی شہادت واقع ہوئی اور امام اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔